السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. محترم سامعین اکرام، جیسا کہ اعلان میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ آج کے درس کا موضوع کلمہ توحید اور اس کے شرائط ہیں، یعنی کلمہ توحید کیا چیز ہے اور اس میں اگر انسان مکمل طریقے سے کھرا اترتا ہے تو اس کے شرائط کیا ہیں، بنیادی چیزیں کیا ہیں جن شرائط کی تکمیل کے بعد انسان مکمل طریقے سے اہل توحید میں اور مسلمانوں میں شامل ہوتا ہے. یہ ایک حساس موضوع ہے اور بنیادی موضوع ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ اسلام اور شریعت اسلامیہ کی ترجمانی اور اسلام اور شریعت اسلامیہ میں داخل ہونے کے لیے اس موضوع کی تکمیل اور ان شرائط کی تکمیل انسان کے لیے شرط قرار دی گئی ہے، تو یہ بھی بیجا اور مبالغہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو جو پیدا کیا ان کا جو بنیادی مقصد بتایا ہے، اور اس دنیا میں جو مقدس ترین سلسلہ انبیاء کرام کا آیا، جن کی تعداد 1,00,000 سے زائد تھی، ان انبیاء کرام کی بعثت کا جو بنیادی مقصد بتایا گیا ہے وہ بھی اسی توحید کی تکمیل کو بتایا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہاں اس بات و نفی کا اسلوب اختیار کیا گیا. اللہ رب العالمین نے پہلے انکار کر دیا کہ ہم نے پیدا ہی نہیں کیا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر پیدا کیا ہے تو صرف ایک مقصد کی تکمیل کے لیے. انسان کا جینا، مرنا، زندگی گزارنا، اٹھنا بیٹھنا، ساری کی ساری چیزوں میں ایک مقصد کی تکمیل اس کے سامنے ہونی چاہیے، وہ ہے الا لیعبدون، صرف اور صرف میری عبادت کریں. بعض مفسرین نے اس کی شرح کی ہے الا لیوحدون، کہ صرف اور صرف میری وحدانیت کا اقرار کریں. اللہ رب العالمین نے انسانوں کو اور جناتوں کو نہیں پیدا کیا، لیکن محض اپنی عبادت کے لیے. اور انبیاء کرام کے مقدس سلسلے کو اللہ رب العالمین نے جو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا اور ان کے اوپر کتابوں کا نزول ہوا، ان کی خدمت کے لیے یا ان کے اوپر کتابوں کے نزول کے لیے فرشتے پیدا کیے گئے. جبریل علیہ الصلاۃ والسلام جیسے عظیم فرشتے کو وحی لانے کا مکلف بنایا گیا. ان انبیاء کرام پر مقدس ترین کتابوں کا نزول ہوا یا صحیفوں کا نزول ہوا. یہ پورا کا پورا سلسلہ جس کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو سید الانبیاء بنایا گیا، افضل البشر بنایا گیا، اور جن کو حوض کوثر پر وہ مقام عطا فرمایا گیا، جنت میں شفاعت عظمی کا اختیار دیا گیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انبیاء کرام کی یہ سلسلہ اور یہ کڑی ختم ہوتی ہے تو انبیاء کرام کے پورے سلسلے میں نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے یا ایک ناحیے سے آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ جو پورا سلسلہ چلا، اس سلسلے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک نہ ایک نبی ضرور بھیجا. اس نبی کو بھیجنے اور مبعوث کرنے کا مقصد بھی اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ میں واضح فرما دیا ہے. فرمایا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تاکہ تم صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اور طاغوت کی عبادت سے بچو. اللہ رب العالمین نے دو چیزیں یہاں ذکر کی ہیں. ایک تو صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ طاغوت کی عبادت کا انکار کیا جائے، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے وجتنبوا الطاغوت کا تذکرہ کر کے
توحید میں تاکید پیدا کی ہے، اپنی عبادت کو صرف اپنے لیے خاص کرنے میں تاکید پیدا کی ہے۔ فرمایا ان اعبدوا اللہ، تاکہ صرف میری عبادت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی عبادت سے بچو۔ طاغوت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ طاغوت دراصل کہتے ہیں ہر اس چیز کو جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، اور بعض لوگ اس میں یہ شرط داخل کرتے ہیں کہ وہ اپنی عبادت سے راضی ہو۔ اگر وہ راضی ہے تو طاغوت ہوگا، راضی نہیں ہے تو اس کو کسی بھی نام سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر صنم کہا جا سکتا ہے، بت، یا اس کو اس طرح کی کوئی علامت قرار دیا جا سکتا ہے جس کو لوگوں نے بعد میں کسی علامت کے طور پر، چاہے وسیلے کے نام پر، چاہے مستقل معبود کے نام پر، چاہے حاجت روا کے نام پر، چاہے مشکل کشا کے نام پر، اس کو ایک نشانی بنا لیا ہو کہ اس کے آگے سجدہ کرتے ہوں، اس کے آگے رکوع کرتے ہوں، اس سے منتیں مانگتے ہوں، اس سے اپنی مشکل چیزوں کو رکھتے ہوں، اس سے دعائیں مانگتے ہوں۔ اگر اس طرح کا کوئی انسان یا کوئی درخت یا کوئی پرندہ یا کوئی چٹان یا کوئی پتھر یا کوئی بھی علامت موجود ہے جس میں اس کی رضامندی شامل نہیں ہے، تو بھی وہ ایک ناحیے سے طاغوت یا غیر اللہ کے زمرے میں، جس کو اللہ کو چھوڑ کر پوجا جاتا ہے، اس میں شامل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کی عبادت کو شرک اکبر قرار دیا ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ رب العالمین اپنے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائے گا، لیکن شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات سے امید ہے کہ اس کو معاف فرما دے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے دنیا کے قیام، انبیاء کرام کی بعثت، انسانوں کی تخلیق، جناتوں کی تخلیق، یہاں تک کہ وہ حیوانات جو عقل و شعور نہیں رکھتے، بولنا نہیں جانتے اور سن کر کے سمجھ نہیں سکتے، وہ جانور بھی اللہ کی عبادت ہی کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ رب العالمین نے ان کے لیے ان کا طریقہ رکھا ہے، یہاں تک کہ درخت ہوں، پہاڑ اور چرند پرند ہوں، یہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی توحید اور وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں۔ تو توحید کیا چیز ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے، اور اس کے بعد توحید کے اقرار کے شرائط کیا ہیں، یہ دوسرا بنیادی مسئلہ ہے۔ توحید کس کو کہتے ہیں، میں اختصار سے کام لوں گا، بہت طویل موضوع ہے۔ توحید کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت میں، اس کے افعال میں اور اس کے ناموں اور اس کے صفات میں ایک جاننا۔ اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت میں، یعنی توحید ربوبیت، توحید الوہیت، اللہ رب العالمین کو اس کے افعال میں، یعنی اس کی ربوبیت میں، اور اللہ رب العالمین کو اس کے اسماء و صفات میں، یعنی جو نام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اپنے ذکر کیے ہیں یا جو صفات ذکر کی ہیں، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث میں جن ناموں اور صفات کا تذکرہ کیا ہے اللہ رب العالمین کے تعلق سے، ان پر اسی طرح سے ایمان رکھا جائے جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان رکھنے کا حکم دیا اور صحابہ کرام نے اس کو برت کر کے دکھایا۔ یہ ہے توحید کی جامع تعریف، جس کو ایک مرتبہ میں پھر سے دہرا دوں کہ اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت میں، اس کے افعال یعنی کاموں میں، اور اس کے اسماء و صفات میں تنہا اور یکتا سمجھنا۔ نہ اس کی عبادت میں اس کا کوئی شریک ہو سکتا ہے، یعنی سجدہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا، رکوع صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوگا، تلاوت صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہوگی، اور جتنی عبادات ہیں صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کی جائیں گی۔ اسی وجہ سے عبادت کی جامع اور عبادت کی بہتر سے بہتر تعریف جو ہے، جو اس کو علامہ ابن تیمیہ اور دوسرے محدثین اور علماء کرام نے ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ ہر وہ عمل جو اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے کیا جائے اور اس کا ثبوت قرآن مجید اور سنت رسول میں موجود ہو۔
دونوں چیزیں ضروری ہیں. ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس کی موافقت کرتا ہو. اگر طریقہ موافقت نہیں کرتا تو کتنی بھی رضامندی مقصود ہو اللہ رب العالمین اس کو قبول نہیں فرمائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے خود کہہ دیا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. جو لوگ آپ کے طریقے کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ وہ کسی فتنے میں یا کسی دردناک عذاب میں مبتلا کر دیے جائیں. تو اللہ رب العالمین نے خود یہ دو شرطیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچائی ہیں. ایک تو یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کی جائے، دوسری یہ کہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے وہ عمل کیا جائے. یہ ہے عبادت کی جامع تعریف. تو اللہ رب العالمین کو اس کی الوہیت میں ایک ماننا، اس کی عبادت میں ایک ماننا، جس کو توحید الوہیت اور توحید عبادت بھی کہا جاتا ہے. یہ اسلام میں دخول کی پہلی شرط، توحید کی تینوں قسموں پر عمل کرنا اور اس کو اختیار کرنا. ان تینوں چیزوں کو اختیار کرنے کے لیے صحابہ کرام نے اور صحابہ کرام کے منہج کو سامنے رکھ کر علماء کرام نے تین بنیادی شرطیں اسلام اور ایمان کے لیے ذکر کی. تین بنیادی شرطیں ہیں، یعنی انسان توحید کے مکمل مفہوم کو سمجھ لے، ربوبیت کے مفہوم کو بھی، الوہیت کے مفہوم کو بھی، اسماء و صفات کے مفہوم کو بھی، لیکن ان تینوں کے مفاہیم کو سمجھنے کے بعد اور توحید کے مکمل تقاضے کو سمجھنے کے بعد وہ تین شرطوں کو جب تک مکمل نہیں کرے گا، جب تک وہ اسلام میں مکمل طریقے سے داخل نہیں ہو سکتا. اور یہی تین شرطیں ایمان کی تعریف بھی ہیں. یہی تین شرطیں ایمان کی تعریف بھی ہیں. پہلی شرط یہ ہے اقرار باللسان. اقرار باللسان، زبان کے ذریعے سے کلمہ توحید کا اقرار کرنا، یعنی انسان اپنی زبان کو حرکت دے کر کے اس بات کا اقرار کرے کہ میں اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو بھی معبود نہیں سمجھتا اور معبود حقیقی صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے. میں اس کی ربوبیت پر، الوہیت پر، اسماء و صفات پر مکمل ایمان رکھتا ہوں، اور ساتھ ہی اس بات کا اقرار بھی کرے کہ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دین کی تکمیل فرمائی، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام طریقوں کو مانتا ہوں، آپ نے جس بات کا حکم دیا اس کے مطابق چلتا ہوں، جن چیزوں سے روک دیا ان چیزوں سے بچتا ہوں، اور جس طریقے پر عبادت کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے پر عبادت کو انجام دیتا ہوں. یہ ایمان کا پہلا جز ہے جو زبان سے اقرار کے ذریعے سے پورا ہوتا ہے. ایمان کی دوسری شرط یا مسلمان ہونے کی دوسری شرط یہ ہے عمل بالارکان. عمل بالارکان، انسان جن چیزوں کا علم رکھے ان چیزوں کو اپنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے بجا لائے، ان پر عمل کرے. نماز کا طریقہ پتہ چل گیا، نماز پڑھے. تلاوت کا طریقہ پتہ چل گیا، تلاوت کے لیے زبان کا استعمال کرے. جسم کے تمام اعضاء کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا دے. اور اس کی بنیادی ایک شرط یہ ہے تصدیق بالجنان. انسان اپنے دل سے تصدیق کرے، یعنی بنیادی طور سے تین چیزوں کے مجموعے کے اختیار کرنے کے بعد انسان مسلمان ہوگا. ایک تو دل سے تصدیق کرنا، ایک زبان سے اقرار کرنا، اور تیسری چیز جو اعضاء و جوارح ہیں، ارکان ہیں، ان کے ذریعے سے عمل کرنا. یعنی کوئی مسلمان ایسا ہے جو دل میں اللہ کے ایمان کو پختگی کے ساتھ رکھتا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کرتا، یا اعضاء و جوارح سے عمل نہیں کرتا، تو ایسی صورت میں وہ کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ اسلام بزدلی کا نام نہیں ہے. اسلام چوری چھپے کوئی کام کرنے کا نام نہیں ہے. کبھی مصلحت کے تحت اس بات کی اجازت وقتی طور پر دی جا سکتی ہے، ورنہ اسلام اصل میں اوپر اٹھنے والا مذہب ہے، نیچے دبنے والا مذہب نہیں ہے. دوسرے مذاہب پر
چڑھ کر کے بولنے والا مذہب ہے، دوسرے مذاہب کے دباؤ میں آنے والا مذہب نہیں ہے۔ اس وجہ سے انسان کے لیے دل سے تصدیق بھی لازمی، زبان سے اقرار بھی لازمی اور عمل بالارکان بھی لازمی۔ یہ تینوں شرطیں اس کے لیے بنیادی ہیں۔ یہ ایمان کی تعریف ہے، یہی اسلام ہے اور یہی اسلام میں داخل ہونے کی بنیادی شرطیں ہیں۔ اب کلمہ توحید کی مستقل شرائط جو یہاں پر علماء کرام نے ذکر کیے ہیں، توحید کی شرائط، اور اسی طرح سے قرآن مجید اور سنت رسول کی روشنی میں صحابہ کرام کا اس سے متعلق عمل، اور اسی کی روشنی میں ان شرائط کا احیا کیا گیا، ان کی ترتیب دی گئی۔ ان شرائط کا تذکرہ میں آپ کے سامنے اخیر میں کروں گا۔ اس سے پہلے بہت ہی ہلکے انداز میں توحید سے متعلق تھوڑی سی گفتگو اور کرنا چاہوں گا۔ توحید تعریف آپ کے سامنے کر دی گئی، توحید کے فضائل کیا ہیں، توحید کو چھوڑنے کے نتائج کیا ہیں، اس پر بھی قرآن مجید اور سنت رسول نے کھل کر کے گفتگو کی ہے۔ اور اس بات کو آپ سمجھ لیں، بے شمار قومیں، بے شمار فرقے، بے شمار تنظیمیں، بے شمار طاقتیں اور بے شمار شخصیات ایسی موجود ہیں جو بظاہر مسلمانوں کے قائدین کی شکل میں دیکھے جاتے ہیں، لیکن جہاں توحید کا مسئلہ آتا ہے، کہیں اتحاد و اتفاق کے نام پر، اجمیر میں سیمینار کے نام پر یا کسی نام پر نہ جانے کون کون سی حرکتیں کر لیتے ہیں۔ صرف سمجھوتا اور اتحاد و اتفاق کی بنیاد پر آج لوگوں نے توحید سے بھی سمجھوتا کر لیا۔ اللہ رب العالمین کی توحید جائے بھاڑ میں، چادر لے کر چل جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ اسلام کا نام نہیں ہے۔ ہماری تو گردن کٹ جائے، کوئی یہ کہے کہ توحید کی خلاف ورزی کر دی جائے تو اس کو گوارا نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ توحید کی لذت اور توحید کی چاشنی جس کے سینے میں ہے حقیقی معنی میں، وہ کسی بھی انداز سے توحید کے معاملے میں سمجھوتا کرنے کو گوارا نہیں کرتا ہے۔ اور صحابہ کرام کا وتیرہ یہی تھا۔ صحابہ کرام نے پوری زندگی گزار دی، آزمائش کے ہر انداز اختیار کیے گئے، ہر طرح سے آزمائے گئے، ستائے گئے، مصیبتیں ڈالی گئیں، قتل و غارت گیری کی گئی، ان کو پریشان کیا گیا، سزائیں دی گئیں، جان سے مارا گیا، سولی پر لٹکایا گیا، بال نوچے گئے، چمڑا ادھیڑ لیا گیا، جلتے ہوئے انگارے پر لٹایا گیا، نہ جانے کون کون سی چیزیں کی گئیں، لیکن توحید کے معاملے میں ان لوگوں نے ذرا سا بھی تنازل اختیار نہیں کیا۔ اور آج کے دور میں اگر یہ قسم کھا کر کے کہا جائے کہ ان لوگوں کی کامیابی ایک جانب 313 اور دوسری جانب ہتھیاروں سے لیس 1000 سے زائد کی تعداد کفار و مشرکین کی، مسلمانوں کے پاس نہ جانور، نہ ہتھیار، نہ تلوار، نہ ڈھال، لیکن ہے کیا؟ اتباع رسول اور سنت رسول اور توحید رسالت اور توحید اللہ رب العالمین کی، اس کے علاوہ کوئی ہتھیار نہیں۔ اس استقامت نے، اس ہمت نے ان کو کامیاب کیا۔ تو یہ توحید جو ہے انسان کو ہمیشہ کامیاب کرتی ہے، اور آج کے دور میں مسلمانوں کی ناکامی اسی توحید سے دوری ہے۔ جتنے مزار ہیں اتنے الہ ہیں۔ انسان اپنی زبان سے کہے نہ کہے کہ میں مزار والے کو اپنا خدا مانتا ہوں، لیکن اس کا عمل بتاتا ہے کہ وہ مزار والے کو اپنا خدا مانتا ہے۔ بچہ مانگنا ہوتا ہے تو مزار والے کے پاس، مسجدیں نظر نہیں آتی۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ مسجدیں نظر نہیں آتی، اللہ رب العالمین سے دعائیں اور یہ اس کی ساری چیزیں اختیار نہیں کی جاتی، جاتے ہیں تو مزارات پر، اور ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اس کی وضاحت اور اس داستان کا تذکرہ کرنے کا یہ وقت نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں توحید کے بارے میں آپ دیکھیں کہ توحید کو امن و ہدایت کا راستہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے، ایمان کس طریقے سے؟ جس طریقے سے میں نے 3 شرطوں کے ساتھ بتایا، 3 شرطوں کی تکمیل کے ساتھ جو لوگ ایمان لے آئے، وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اور ان لوگوں نے اپنے ایمان کو ظلم سے نہیں ملایا۔
صحابہ اکرام اس آیت کریمہ سے چونک گئے. صحیح بخاری کی غالباً روایت ہے, صحابہ کرام نے فرمایا اینا لا یظلم نفسہ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, ہم میں سے کون ایسا ہے جو اپنے نفس پر ظلم نہ کرتا ہو. تو اس آیت کریمہ کے نزول کے بعد تو ہم تباہ و برباد ہو گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, یہاں ظلم سے مراد شرک ہے. لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں کو پڑھ لو, یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. آیت کریمہ میں شرک سے ظلم مراد ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں ظلم سے شرک مراد ہے. تب صحابہ اکرام نے سکون کی سانس لی. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے ملوث نہیں کیا, ملایا نہیں, اولئک لہم الامن وہم مہتدون, یہ امن والے ہیں. ان لوگوں کو اللہ رب العالمین نے امن و سلامتی دی ہے اور یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. یہ توحید کا پہلا ثمرہ ہے. اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرمایا, خود اللہ رب العالمین نے گواہی دی ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے, شہد اللہ انہ لا الہ الا ھو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا ھو العزیز الحکیم. اللہ رب العالمین نے خود گواہی دی اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. والملائکہ, اور فرشتوں نے بھی اس بات کی گواہی دی. واولو العلم, اور اہل علم نے, علم کے بڑے بڑے ستونوں نے, بڑے بڑے علماء کرام نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں. اور انصاف کے ساتھ یہ گواہی دی ہے. کیا گواہی دی ہے؟ لا الہ الا ھو العزیز الحکیم. اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. یہاں پر اس بات کی وضاحت کر دینی چاہیے, عام طور سے مسلمانوں میں یہ غلط فہمی موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے. آپ سینریز کی دکانوں پہ چلے جائیں جہاں اسلامی کتبات اور اسلامی لوحے بکتے ہیں, کلمہ بڑے خوبصورت انداز میں خوبصورت سیاہی کے ساتھ چمکتا ہوا لکھا ہوگا اور نیچے ترجمہ لکھا ہوگا اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, یا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے رسول ہیں. یہ ترجمہ ہوتا ہے, 100% غلط ترجمہ ہے. صحابہ اکرام اس کا مفہوم ذکر کرتے ہیں, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا معبود بحق الا اللہ, لا معبود بحق الا اللہ. اگر یہ ترجمہ کریں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں تو یہ تو غلط ہے, کیونکہ معبود تو بہت سارے ہیں. کسی کو قبر کی شکل میں پوجا جاتا ہے, کسی کو مورتی کی شکل میں, کسی کو درخت کی شکل میں, کسی کو انسان کی شکل میں, کسی کو جانور کی شکل میں, کسی کو کسی کی شبیہ کی شکل میں. پوجا تو سب کو جاتا ہے, معبود تو ان کو مانا جاتا ہے. یہاں پر کہا یہ جائے گا لا معبود بحق الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. یہ ترجمہ ہے اس کا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو اللہ رب العالمین نے خود گواہی دی ہے, فرشتوں نے, اہل علم نے انصاف کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں اور وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے. اسی طرح سے امام الموحدین ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, جن کی دعا کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نقل کیا ہے دعا کی عظمت کی وجہ سے. اور دعا کی عظمت کیوں ہے؟ توحید باری تعالیٰ کی وجہ سے. اللہ رب العالمین نے ان کی دعا کو نقل کیا. وہ دعا کرتے تھے وَجُنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ, اے اللہ رب العالمین مجھ کو اور میری آل اولاد کو صنم اور اصنام کی عبادت سے محفوظ کر دے. صنم کی عبادت سے یعنی غیر اللہ میں جس کو بھی پوجا جاتا ہے, چاہے وہ اس سے راضی ہو چاہے راضی نہ ہو, ہر صورت میں اس کی عبادت سے مجھ کو محفوظ کر دے. اور ان کی اسی وحدانیت کی بنیاد پر اسلام نے اور قرآن مجید اور سنت رسول نے ان کو امام الموحدین کا لقب دیا ہے. اللہ نے ایک خواب دکھا دیا, بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ رب العالمین نے جو حکم دے دیا بجا لانے کے لیے تیار ہیں. توحید کا
یہ درجہ تھا ان کے یہاں، یہ مقام تھا، اتنی عظمت تھی جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ درجہ حاصل کیا۔ تو یہ توحید کی ایک دوسری شکل ہے۔ اسی طرح سے توحید کے بارے میں آپ دیکھیں، ارکان اسلام ہو یا ارکان ایمان، کوئی بھی رکن یا اسلام کی کوئی بھی عبادت ہو، نفلی ہو یا واجبی ہو، یا اسلام کا کوئی بھی جز ہو، فضائل ہو یا سنتیں ہوں، یہاں تک کہ اسلام کے اندر بچے کی پیدائش سے لے کر کے موت تک جو بھی احکام و مسائل ہیں، سب کے اندر توحید باری تعالیٰ کی مکمل جھلک پائی جاتی ہے۔ اذان میں کلمہ توحید کا بار بار اقرار ہے، نماز میں کلمہ توحید کا بار بار اقرار ہے، نماز کے اندر کی دعاؤں میں کلمہ توحید کا بار بار اقرار ہے، قرآن مجید کلمہ توحید کو بار بار دہراتا ہے، ہر چیز میں کلمہ توحید کو واضح طریقے سے ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ۔ اللہ رب العالمین نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے اس آدمی کے اوپر جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، یبتغی بذالک وجہ اللہ، اور اس اقرار سے صرف اللہ کی رضامندی مقصود ہوتی ہے، کوئی دوسری چیز نہیں، دنیا طلبی یا دنیا میں کسی کو خوش کرنا مقصود نہیں ہوتا، صرف اللہ کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دی گئی۔ بعض روایات میں، صحیح بخاری کی روایت تھی، صحیح مسلم کی روایت میں ہے من لقی اللہ لا یشرک بہ شیئا دخل الجنہ ومن لقیہ یشرک بہ شیئا دخل النار۔ جو اللہ رب العالمین سے قیامت کے دن اس حالت میں ملے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، دخل الجنہ، وہ جنتی ہے، ومن لقیہ یشرک بہ شیئا، اور جو اللہ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا تھا، چاہے اس کی ربوبیت میں، چاہے الوہیت میں، چاہے اسماء و صفات میں، دخل النار، وہ جہنمی ہے، اس کو جہنم کی آگ اور اس کے ہمیشگی سے اور اس میں ہمیشہ رہنے سے کوئی چیز نہیں بچا سکتی۔ تو یہ توحید کا مختصر سا خاکہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، اگرچہ اس کی لمبی فہرست ہے، لمبے اصول و ضوابط ہیں اور لمبی چوڑی بحث ہے اور گفتگو ہے اور بہت سارے دلائل ہیں جن کی بنیاد پر توحید کی وضاحت آپ کے سامنے آنی چاہیے۔ اختصار کے ساتھ توحید کے مد مقابل میں شرک کا تذکرہ بھی کر دوں۔ توحید کی 3 قسمیں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ انہی تینوں چیزوں کے مد مقابل شرک بھی ہے۔ شرک کو پہلے 2 قسموں میں تقسیم کیا جائے گا توحید کو سمجھنے کے لیے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز شرک اکبر اور دوسری چیز شرک اصغر، یا جس کو شرک خفی کہا گیا۔ شرک اصغر اور شرک اکبر میں یہ فرق ہے، شرک اکبر کو اگر کوئی انجام دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، الا یہ کہ توبہ کر کے وہ اسلام پر باقی رہے۔ شرک اصغر کسی موحد کے اندر وقتی طور پر آ سکتا ہے، ریاکاری ہے، غیر اللہ کی قسم کھا لینا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے علاوہ اپنے عمل سے کسی دوسرے کو راضی کرنے کا جذبہ ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں شرک اصغر میں آتی ہیں۔ انسان کی طبیعت میں یہ چیز ڈالی گئی ہے، کبھی کبھار آ سکتی ہے، لیکن مستقل طور سے دل میں گھر کر جائے گی تو یہ شرک اصغر پھیلتے پھیلتے شرک اکبر کے دائرے میں داخل ہو جائے گا۔ اس وجہ سے شرک اصغر کا جہاں تصور انسان کے دل و دماغ میں آئے، وہیں اس کو فوراً توبہ و استغفار کر کے اس سے دوری اختیار کرنی چاہیے اور اپنے اندر اخلاص اور رضائے الہی کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ یہ شرک کی 2 قسمیں ہیں، اصغر یا خفی اور اکبر۔ اور شرک اکبر کیا ہے؟ اللہ کی ربوبیت، الوہیت یا اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کھلم کھلا شرک کرنا۔
یہ شرک اکبر ہے۔ شرک اکبر کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری وعیدیں ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد شرک کی توحید کے لحاظ سے 3 قسمیں ہیں۔ شرک اکبر کی وہ 3 قسمیں کیا ہیں؟ توحید ربوبیت کے مد مقابل شرک ربوبیت، توحید الوہیت کے مد مقابل شرک الوہیت، اور توحید اسماء و صفات کے مد مقابل شرک اسماء و صفات۔ سیدھا سا تعارف اگر کرنا ہے تو یہ، یعنی صرف اللہ رب العالمین کے لیے سجدہ، رکوع اور عبادات توحید الوہیت ہے۔ اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ، رکوع یا عبادت کی گئی یا تلاوت کی گئی یا غیر اللہ سے دعائیں کی گئی تو یہ شرک ہو جائے گا الوہیت میں، جس کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا۔ دوسری چیز ہے توحید ربوبیت، یعنی اللہ رب العالمین کو اس کے کاموں میں، اس کے افعال میں ایک جاننا۔ اگر اس میں اللہ رب العالمین کا کسی نے کسی کو شریک ٹھہرا دیا، شفا یابی اللہ دیتا ہے، تعویذ گنڈے کو شفا یابی دینے کا ذریعہ سمجھ لیا گیا، دعائیں اللہ سنتا ہے، غیر اللہ سے دعائیں کر لی گئی، روزی روٹی اللہ دیتا ہے، غیر اللہ سے مانگ لی گئی، بارش اللہ برساتا ہے، غیر اللہ سے مانگ لی گئی، تو یہ شرک ربوبیت ہے، اس کو بھی اللہ رب العالمین معاف نہیں کرے گا۔ اور توحید اسماء و صفات کے مد مقابل شرک اسماء و صفات، یعنی اللہ رب العالمین نے جو نام ذکر کر دیے، اس کا نام رحمان ہے، رحیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، یہ سارے اس کے نام ہے یا صفات ہیں، لیکن ان صفات کو چاہے ان کو منع کر دیا جائے، ان کا انکار کیا جائے، چاہے انسانوں سے یا غیر اللہ سے اس کی مماثلت اور مشابہت قرار دی جائے یا اس کی کیفیت بیان کی جائے، یہ ساری کی ساری صورتیں اسماء و صفات میں شرک کی صورتیں ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ رب العالمین کے مانند کوئی چیز نہیں اور وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ ہم بھی دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں، لیکن ہمارے دیکھنے اور سننے میں اور اللہ رب العالمین کے دیکھنے اور سننے میں فرق ہے۔ وہ بلا کسی عیب کے، بلا کسی نقص کے، بلا کسی تنقیص کے اور بلا کسی کمزوری کے دیکھتا سنتا ہے، اور ساری صفات ہیں۔ اس کی بصارت دیکھنا کبھی جا نہیں سکتی، انسان اندھا ہو سکتا ہے، چشمے کا محتاج ہو سکتا ہے اور بصارت کمزور ہو سکتی ہے، انسان کی قوت سماعت کمزور ہو سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین ایک ساتھ ساری دنیا کی نداؤں کو سنتا ہے، ساری آوازوں کو سنتا اور سمجھتا ہے، لیکن انسان کے آگے 2 آدمی بولنے لگے تو وہ سمجھنے سے قاصر ہے، ایک طرف توجہ دے گا، دوسری طرف سے کان ہٹ جائے گا، تو اس کی سماعت جو ہے وہ ناقص ہے، کمزور ہے، یہ لاچار ہے ان معاملات میں۔ تو اللہ رب العالمین سنتا اور دیکھتا ہے اپنی شان کے مطابق۔ تو اللہ رب العالمین کی صفات کو مشبہہ کی طریقے پہ ایک فرقہ ہے، اس نے انسانوں کے صفات سے اللہ کی صفات کو مشابہ قرار دیا، یعنی کہا اللہ ویسے ہی سنتا ہے جیسے انسان سنتے ہیں، ویسے ہی دیکھتا ہے جیسے انسان دیکھتے ہیں۔ بعض لوگ کھڑے ہوئے جن کو معطلہ کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر ہم اللہ کی صفات کا اقرار کریں گے تو بندوں سے مشابہت لازم آئے گی، لہذا انکار کر دو کہ اللہ کی صفات کو ہم مانتے ہی نہیں، ان کا نام معطلہ پڑ گیا۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو مثلیت بیان کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو کیفیت بیان کرتے ہیں کہ اللہ سنتا ہے تو اس طرح کا کان ہے اس کے سننے کا، اللہ کے ہاتھ کی صفت ہے تو ہاتھ اس طرح کا ہے، کیفیت بیان کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا وہ فرمان الاستواء معلوم، کہ استوا تو معلوم ہے ہم کو کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے، لیکن کیفیت مجہول ہے، اور اس سے متعلق سوال کرنا ناجائز اور بدعت ہے۔ لہذا جو چیزیں ہم کو قرآن مجید یا سنت رسول میں بتا دی گئیں، ان چیزوں پر جتنی کیفیت کے ساتھ بتایا گیا ہے اتنا ہی ایمان رکھنا، اس سے زیادہ اپنا دماغ استعمال نہ کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس سے زیادہ ہم قیاس آرائی کریں گے، مشابہت دیں گے، کیفیت بیان کریں گے تو گمراہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور صحیح روایت میں ملتا ہے کہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے،
کہ تم کو کس نے پیدا کیا؟ بڑا اچھا سوال ہے. تم کو کس نے پیدا کیا؟ انسان کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا. تمہارے باپ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. تمہاری ماں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. جب بار بار یہ سوال آتا ہے تو بعد میں کہتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، تب انسان شبہے میں پڑ جاتا ہے. یہاں تک پہنچنا انسان کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اور وہ کیسے پیدا ہوا نہیں ہوا، کیا کیفیات ہیں، اس کا جسم کیسا ہے، اس کی حیت کیسی ہے، اس کا ہاتھ کیسا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہماری ذمہ داری نہیں. یہ شیطانی وسوسے اور شیطانی سوالات ہیں. جتنا علم ہم کو دیا گیا ہم اتنے پر اکتفا کر کے آنکھ بند کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. آمنا و صدقنا، ہم نے ایمان رکھا اور اس کی تصدیق کی. یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس میں ضرورت سے زیادہ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑانا یہ عقلانیوں کا کام ہے. جو لوگ عقل پرست ہیں، دلائل کے اوپر ان کی عقلیں چلتی ہیں، عقلوں پر دلائل نہیں چلتے، بلکہ دلائل پڑھنے کے بعد عقل چلاتے ہیں کہ دلیل ایسی نہیں ایسی ہونی چاہیے، جس کے نتیجے میں وہ حدیث رسول کا بھی انکار کر دیتے ہیں، صحیح بخاری کی روایات کا بھی انکار کر دیتے ہیں. یہ سارے کے سارے لوگ گمراہ لوگ ہیں. ان سے بچنا اور اپنی نئی نسل کو، اپنی اولاد کو بچانا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. تو یہ توحید کا اور شرک کا تھوڑا سا خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کر دیا گیا. اللہ رب العالمین نے اس سے متعلق قرآن مجید میں بے شمار چیزوں کا تذکرہ کیا ہے اور اس کے ثمرات بھی ذکر کیے ہیں. صحابہ کرام نے اس کے ذریعے سے توحید پر عمل کرنے کے نتیجے میں جو مشکلات برداشت کی ہیں وہ بھی ایک مکمل داستان ہے، اور انہی مشکلات کو برداشت کرنے کے نتیجے میں وہ لوگ کامیاب ہوئے ہیں. اب آئیے آپ کے سامنے کلمہ توحید کی وہ بنیادی شرطیں ذکر کر دی جائیں جن کو قرآن مجید اور سنت رسول اور صحابہ کرام کے طور طریقے اور اسوے کی روشنی میں علماء کرام نے مرتب کیا. یہ 7 شرطیں ہیں بنیادی طور پر، اگرچہ اس میں حذف و اضافے کا امکان موجود ہے، کیونکہ یہ قرآن مجید یا سنت رسول کی نص صریح سے ثابت نہیں. ان کو اس سے قیاس کر کے یا اجتہاد کر کے نافذ کیا گیا، ترتیب دیا گیا. کبھی کوئی دلیل ایسی اور آ سکتی ہے کہ 8ویں شرط بھی نکل آئے، کوئی 9ویں شرط بھی کسی دلیل کی بنیاد پر بنائی جا سکتی ہے. اگر کوئی آدمی اجتہاد کے درجے میں ہے، مجتہد ہے، واقعی فہم سلف صالحین رکھتا ہے اور قرآن مجید اور سنت رسول کا مکمل فہم رکھتا ہے، تو وہ کسی دلیل کی بنیاد پر مزید شرائط وضع کر سکتا ہے. میں یہاں پر بعض شرائط کا تذکرہ کرتا ہوں جو 7 ہیں، ان کو غور سے سنیں اور اس کی روشنی میں دیکھیں کہ کیا واقعی یہ شرائط ہمارے اندر موجود ہیں یا نہیں. پہلی شرط العلم بمعناها نفیا و اثباتا. کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کو نفی اور اثبات کے لحاظ سے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. نفی اور اثبات کے لحاظ سے اس بات کو سمجھ لیں، توحید کا بنیادی عنصر، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جہاں بھی توحید کا ذکر کیا ہے اس میں 2 بنیادی چیزیں اللہ رب العالمین نے ہمیشہ ذکر کی. ایک ہے اثبات اور ایک ہے نفی. کوئی بھی آیت اٹھا لیجئے، کوئی بھی سورت پڑھ لیجئے، سب جگہ پر جہاں توحید کا ذکر آئے گا پہلے اللہ رب العالمین نفی کر دے گا، اس کے بعد کہے گا کہ اس چیز پر اقرار کرو. یعنی یہ تاکید کا ایک طریقہ ہے، ایک اسلوب ہے کہ اس میز سے ساری کی ساری چیزیں ہٹا دی جائیں اور لا کر کے ایک پیپر ویٹ بیچ میں رکھ دیا گیا. کیا مقصد ہے کہ اس کے علاوہ میز پر کچھ نہیں ہے. پہلے یہ کہا جائے گا کہ پوری کی پوری میز خالی ہے سوائے اس کے، اور اگر یہ کہا جائے کہ میز پر صرف یہ رکھا ہے تو دونوں کے مفہوم میں اور تاکید میں فرق ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس بات و نفی کا جو معنی ذکر کیا ہے اسی کو مکمل کرنا یہ پہلی شرط ہے. اللہ رب العالمین نے جو کلمہ توحید ہم کو سکھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے،
کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. یہاں پر کیا کہا گیا؟ لا الہ، کوئی معبود ہے ہی نہیں سرے سے، دنیا میں کوئی معبود سرے سے ہے ہی نہیں، الا اللہ، سوائے معبود حقیقی اللہ رب العالمین کے. جب سب کی نفی کر کے صرف اللہ کا اقرار کیا جائے گا تو اس میں وحدانیت کا جو تصور پیدا ہوگا اس کی کوئی تعبیر نہیں کی جا سکتی. تو اسی اس بات و نفی کو اس کے معنی کے ساتھ اور اس کے علم کے ساتھ اور اس کے تمام تقاضوں کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرنا، یہ پہلی بنیادی شرط ہے. یعنی لا الہ الا اللہ کے معنی کو، اس کے معنی کے مفہوم کو، اس کے علم کو نفی اور اس بات کے لحاظ سے ماننا اور اس کا اقرار کرنا، یہ پہلی شرط ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم رکھو اور سمجھ جاؤ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اسی پر جم جاؤ. یہ اسی کی دوسری تعبیر ہے. یعنی اللہ پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضوں پر جم جانا، اچھی طرح سے جماؤ کے ساتھ اس کو پکڑ لینا، اپنے داڑھ کے دانتوں سے اچھی طرح سے تھام لینا اور ایسا نشان چھوڑنا کہ اس میں کسی دوسری چیز کی گنجائش نہ ہو. یہ ہے اس بات اور جماؤ اور استقامت. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قُلْ آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ، تم کہہ دو کہ میں اللہ رب العالمین پر ایمان لایا، ثُمَّ اسْتَقِمْ، پھر اس پر جم جاؤ، اچھی طرح سے تھام لو اس کو. یہی کلمہ توحید کا اصل مفہوم ہے اور اصل تقاضا ہے. تو اس بات و نفی کے لحاظ سے کلمہ توحید کے علم کو اپنے پاس رکھنا، اس کا مطالعہ کرنا، اس کو پڑھنا اور اس کے مفہوم کو سمجھنا اور اس کے مقتضیات کو اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کے مطابق عمل کرنا، یہ پہلی شرط ہے. اسی طرح سے دوسری شرط یہ ہے کلمہ توحید کی، اس پر یقین کرنا، ایسا یقین جو کمال علم کے نتیجے میں انسان کو ملتا ہے. علم مکمل طریقے سے حاصل کرنے کے نتیجے میں یقین جو حاصل ہوتا ہے. علم کس کو کہتے ہیں؟ اس بات کو سمجھ لیں. علم کہتے ہیں ما تیقن، جس چیز پر مکمل یقین ہو جائے. ایسا کوئی مسئلہ جس مسئلے کے بارے میں انسان کو شبہ ہے کہ ایسا کرے یا ایسا کرے، وہ علم نہیں ہے، بلکہ علم کہتے ہیں کہ ایسا ہی کرنا ہے، اس کو علم کہا جاتا ہے. تو یہاں پر دوسری شرط ہے یقین. اس پر جو علم ہے، جو علم کے تقاضے ہیں، ان تقاضوں کو کمال علم کی حد تک پہنچا کر کے کلمہ شہادت پر یقین کر لینا. ایسا یقین المنافی للشک والریب، جو شکوک و شبہات کے منافی علم اور یقین ہو. یہ دوسری شرط. بہت سارے لوگ ہیں کلمہ شہادت کا اقرار کرتے ہیں لیکن اس کے تقاضوں کے بارے میں نہ جانے کتنے شبہات ہیں. کبھی وسیلہ ان کے ہاں جائز ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول کے صدقے دعا قبول ہو جاتی ہے، کبھی کسی قبر والے کا وسیلہ پکڑتے ہیں، کبھی کسی بزرگ کا وسیلہ پکڑتے ہیں، کبھی اللہ پر اعتماد ہٹا کر کے تعویذ گنڈے پر اعتماد کرتے ہیں، کبھی کسی بزرگ ہستی کو اللہ کے اتنے قریب مانتے ہیں کہ وہ ان تک اس کی بات پہنچا دے گا. نہ جانے کون کون سے اعتقادات. یہ شبہات نہیں ہونے چاہیے. سیدھے اللہ رب العالمین سے، جس نے ایک انسان کو ایک حقیر پانی کے ذریعے پیدا کر دیا، جیتا جاگتا، سوچنے سمجھنے والا، ایجادات کرنے والا، دنیا میں ترقی کرنے والا، دنیا میں تباہی مچانے والا یا تہلکہ مچانے والا انسان بنا دیا. وہ انسان جب اللہ کی کاریگری کے نتیجے میں وجود میں آتا ہے تو اللہ سے ڈائریکٹ رابطہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اگر نہیں کر سکتا ہے تو یہ ظلم ہے، اور یہی ظلم انسان کو شرک تک پہنچاتا ہے. تو اللہ رب العالمین پر، اس کے کلمے پر، کلمہ توحید پر مکمل طریقے سے یقین کرنا، علم کمال کی حد تک شبہات
اور شکوک سے بچتے ہوئے. یہ دوسری بنیادی شرط ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حقیقی مومن وہی لوگ ہیں جو لوگ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے. ثم لم یرتابوا، اور اس کے بعد اس میں شکوک و شبہات نہیں کیے، بلکہ جو ایمان لائے ہیں وہ یقین کی حد تک ایمان ہے، ان کو اس سے کوئی بھٹکا نہیں سکتا. جو انسان جتنے شکوک و شبہات میں ہوگا اتنا توحید کی ڈگر سے ہٹتا چلا جائے گا. توحید جو ہے یقین کا تقاضا کرتی ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. تیسری شرط ہے الاخلاص المنافی للشرک. ایسا اخلاص جو شرک کی منافی کر دے. ایسا اخلاص کلمہ شہادت کے نتیجے میں انسان کے دل میں پیدا ہو جو شرک کے منافی ہو. شرک کی ذرا سی بھی مہک یا بو یا ذرا سا بھی شائبہ یا ذرا سا بھی شبہہ یا شرک کی ذرا سی بھی کوئی چیز انسان کے اندر پیوست نہ ہونے پائے. بعض صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں شرک کی مثال دیتے ہوئے کہ شرک کی مثال اسی طرح سے ہے جیسے اندھیری رات میں، بالکل اندھیری رات، ذرا سی بھی روشنی نہیں، کالی چوٹی کالی چٹان پر رینگتی ہے. اس کے رینگنے میں نہ کوئی آہٹ ہوتی ہے اور نہ روشنی ہے کہ کوئی انسان اس کو دیکھ سکے. وہ چلتی ہے تو اپنے ہی رنگ کی چٹان پر. اسی طرح سے انسان کی زندگی میں شرک داخل ہوتا ہے، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا. کبھی اپنے دوست کی قسم کھا لی، اپنے بھائی کی، اپنے باپ کی قسم کھا لی، اپنے سر کی قسم کھا لی، مال و دولت کی قسم کھا لی. نہ جانے کون کون سی چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے درمیان رواج پا رہی ہیں اور یہ شرک میں داخل کر دیتی ہیں. تو انسان ایسا اخلاص اختیار کرے. تیسری شرط ہے جو شرک کے منافی ہو. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین، کہ ان لوگوں کو حکم نہیں دیا گیا مگر صرف اس بات کا کہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے اخلاص اختیار کریں، دین کو خالص کریں اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے یکسو ہو کر کے عبادت کریں. یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. چوتھی شرط کلمہ شہادت کی ہے الصدق المنافی للکذب. ایسی سچائی جو جھوٹ کے منافی ہو. ایسی سچائی کے ساتھ کلمہ شہادت کا اقرار کیا جائے اور اس کو مانا جائے، تسلیم کیا جائے، جو ہر قسم کے جھوٹ کے منافی ہو. جھوٹ کی گنجائش اس معاملے میں بالکل بھی نہ ہو انسان کی زندگی میں، تب جا کے کلمہ توحید پر کھڑا اترے گا. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم، جس کا تذکرہ آگے آئے گا. اللہ رب العالمین نے فرمایا لوگ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے تو اس ایمان کے نتیجے میں ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا. اگر انہوں نے سچائی کے ساتھ ایمان کا اقرار کیا ہے تو صحابہ کرام کی داستان پڑھ لیں، اس میں جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے، سچائی کے انکار کی گنجائش نہیں ہے. سچائی کے ساتھ جب اقرار کر لیا تو ایسی صورت میں کبھی مصیبت پڑی تو ابن الوقتی کا ثبوت دیتے ہوئے اس کے مطابق بات کر کے وہاں سے نکل گئے. کبھی کسی نے تلوار تان دی یا کوئی ہتھیار تان دیا کہ اللہ کا انکار کر دو تو سوچا کہ چلو اس وقت کر دیتے ہیں بعد میں اقرار کر لیں گے. یہ جھوٹی زندگی ان کی نہیں ہوتی ہے بلکہ سچائی کے ساتھ کلمہ توحید کا اقرار کرتے. یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ جان کو بچانے کے لیے اسلام نے امت محمدیہ کے لیے اس بات کی گنجائش رکھی ہے، یہ ہماری سہولت کے لیے. لیکن افضل بات تو یہی ہے کہ انسان ہمت سے کام لے، جستجو سے کام لے. تو یہ اس کی چوتھی شرط ہے کہ انسان سچائی کے ساتھ اس پر اقرار رکھے اور ہر قسم کے جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائے. اسی طرح سے پانچویں شرط کلمہ شہادت کی یہ ہے کہ اس کلمے کے لیے محبت اور
اس کے اقرار کے نتیجے میں جو محبت پیدا ہونی چاہیے وہ انسان کے دل میں پیدا ہو. جو محبت انسان کے دلوں میں سرور پیدا کرے اور ایمان کی چاشنی پیدا کر دے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ. اے ایمان والو، اگر تم اللہ رب العالمین کے دین سے پھر گئے، مرتد ہو گئے، اس کا انکار کر دیا، اس کے بارے میں کمزوری اختیار کر لی، تو اللہ رب العالمین ان قریب ایسی قوم لائے گا جس سے وہ بھی محبت کرتا ہے، وہ اللہ سے محبت کرتی ہے. اس آیت کریمہ کی سچی تعبیر پیش کر دینا ہے کلمہ شہادت کے اقرار میں، یعنی مکمل محبت کلمہ توحید کی انسان کے دل میں جاگزی ہو جائے. یہ بھی اس کے شرائط میں سے ایک شرط ہے. اسی طرح سے اس کی چھٹی شرط یہ ہے کہ کامل اطاعت اور اس سے متعلق واجبی اعمال کی بجا آوری، یعنی کلمہ شہادت کا اقرار کرنے کے بعد انسان مکمل طریقے سے اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اور اس سے متعلق جو بھی واجبی اعمال ہیں ان کو بجا لائے. یہ بھی کلمہ توحید کی ایک شرط ہے. موجودہ دور میں بعض لوگ، بلکہ میں یہاں پر اس بات کو مزید تاکید کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ ان بعض لوگوں میں کی اکثریت یہاں موجود ہے جو یہ سوچتے ہیں کہ ہم اہل توحید میں سے ہیں اور جنت کے ٹھیکیدار ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. اہل توحید میں سے ہونا اتنا آسان نہیں ہے جب تک اس سے متعلق واجبی اعمال کی بجا آوری نہ کر لی جائے. نماز نہیں پڑھتے، توحید کا اقرار کر لیا پھر بھی اہل توحید میں ہیں. روزہ نہیں رکھتے پھر بھی اہل توحید میں ہیں. یہ کوئی تماشا نہیں ہے، کھیل نہیں ہے، کھلواڑ نہیں ہے کہ انسان بڑے آرام کے ساتھ اہل توحید میں داخل ہو جائے. اسی طرح سے اس کی ساتویں اللہ رب العالمین نے اس سے متعلق ارشاد فرمایا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے رب کی قسم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تمام معاملات میں آپ کو اپنا حکم تسلیم نہ کر لیں، اور اس کے بعد آپ جو فیصلہ صادر کر دیں یا آپ کے بعد آپ کی مبارک صحیح احادیث کے ذریعے جو فیصلہ صادر کر دیا جائے اس کو تسلیم کر لیں، اس کے آگے چوں چرا نہ کریں. حدیث آ گئی تو یہ نہ کہیں کہ میرے امام کا یہ قول ہے، اس کو بھی دیکھ لیا جائے. حدیث آ گئی تو یہ نہ کہیں کہ میرے فقیہ نے ایسا کہا ہے، اس پر بھی غور کر لیا جائے. حدیث آ گئی تو آ گئی، ختم ہو گئی بات. اب اس کی شرح میں، اس کی تفسیر میں اور اسی طرح سے اس کو سمجھنے کے لیے علماء کرام کے اقوال کا سہارا ضرور لیا جائے، لیکن علماء کرام کے اقوال کو یا فقہا کے اقوال کو یا ائمہ کے اقوال کو حدیث پر فوقیت دے کر کے حدیث کو نظر انداز کرنا، یہ کفر کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے جس سے ہم کو بچنا چاہیے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ کو تمام معاملات میں حکم تسلیم نہ کر لیں اور اس کے بعد جو فیصلہ ہو جائے، جو صادر ہو جائے فیصلہ، اس کو تسلیم نہ کر لیں. یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے. اسی طرح سے کلمہ توحید کی ساتویں شرط جو آج کے درس کا آخری موضوع ہے، آخری ٹکڑا ہے، وہ ہے القبول المنافی للرد. تردد کے منافی اس کو قبول کر لیا جائے، یعنی اس کو قبول کرنے کے بارے میں کسی انداز کا تردد موجود نہ ہو. یعنی آج کر لیں گے، آج نہیں ہوا تو کل کر لیں گے، کل نہیں ہوا تو پرسوں کر لیں گے، کوئی کھلواڑ نہیں. جب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ کلمہ کلمہ حق ہے اور یہ اسلام حق ہے، دین حق ہے، تو ایسی صورت میں بلا کسی تردد کے، بلا کسی جھجک کے، بلا کسی شکوک و شبہے کے اس کو تسلیم کر لیا جائے اور اس پر یقین کیا جائے. یہ اس کی ساتویں شرط ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا، سورہ صافات کی آیت ہے، انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون ویقولون ائنا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون. اللہ رب العالمین نے سورہ صافات میں ارشاد فرمایا، انہم کانوا اذا قیل لهم، یہ لوگ یعنی کفار و مشرکین مکہ
جب ان سے کہا جاتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کہو تو کیا کہتے تھے؟ یستکبرون، اس سے کتراتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے اپنے عقیدے پر، اس کا انکار کرتے تھے اور کہتے تھے وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا، کہتے تھے کہ کیا ایک پاگل اور مجنون کی وجہ سے، ایک ایسے آدمی کی وجہ سے جو آباء و اجداد کے طریقے کو ٹھکراتا ہے، اس کی وجہ سے ہم لا الہ الا اللہ کو مان لیں؟ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مجنون، ایک مجنون اور پاگل شاعر کی وجہ سے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ من ذالک، اس کی وجہ سے ہم کلمہ توحید کو اقرار کر لیں؟ یہ تو ہمارے باپ دادا کے طریقے کو ٹھکراتا ہے۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھ لیں باپ دادا کے نام پر کون سی جہالت ہے جس کو اختیار نہیں کیا جاتا۔ یہ کفار و مشرکین مکہ کا وتیرہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ان لوگوں نے آباء و اجداد کی مخالفت کی بنیاد پر ٹکرا دیا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے اس عیب کو یہاں پر ذکر کیا ہے، تو اس کو تردد کے ساتھ نہیں، یقین کے ساتھ اس کا اقرار کر لینا اور اس کا اعلان کر دینا، اس کے مطابق چلنا، اور وہ تینوں بنیادی شرطیں اور یہ 7 شرطیں سامنے رکھ کر کے کلمہ توحید کا اقرار کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح انداز سے قرآن مجید اور سنت رسول پر اور ان شرائط پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کلمہ توحید کے مکمل مفہوم کو صحیح انداز سے سمجھ سکیں، کلمہ توحید کا اقرار بھی کریں، دوسروں سے اقرار بھی کرائیں، اور کلمہ توحید کے شرائط اور اس کے تقاضوں پر چل سکیں، کلمہ توحید کے صحیح مفہوم کو سمجھ سکیں، کلمہ توحید کے بارے میں جو بھی شکوک و شبہات ہیں ان کو قرآن مجید اور سنت رسول اور صحابہ کرام کے طریقے کو سامنے رکھ کر اللہ رب العالمین ان شبہات کو دور کرنے اور ان دلائل کی بنیاد پر اپنے دل میں اپنی موت سے پہلے یقین حاصل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، ہم پکے موحد بن سکیں اور صحیح معنی میں کلمہ توحید کا اقرار کر سکیں، اس کے تقاضوں پر عمل کر سکیں۔ ہم جب تک جئیں تب تک اسلام پر جئیں، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔